اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہماری کتاب القرآن ہے، اس پہ جو میننگز ہیں وہ یہ ہیں کہ انفارمیشن کا ایک جگہ جمع ہونا اور آپس میں اس کا ربط ہونا۔ ہر انسان ایک چپ لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز چھپی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو پلیٹ میں رکھ کر دیتا ہے۔ اس کا ڈیولپ کرنا انسان کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کب اس کو ڈیولپ کرے اور کس طرح اس کو ڈیولپ کرے۔ تو میرے اندر اللہ تعالیٰ نے جب میں نے سوچا اور قرآن پڑھنے سمجھنے کا اور پڑھنے کا تو میں نے دیکھا کہ قرآن جو ہے القرآن الحکیم، یہ ایک لاجیکل کتاب ہے۔ اٹس اے بک آف لا، قانون کی کتاب ہے، عمل کی کتاب ہے۔ تو میں نے اس پر غور و فکر شروع کیا، بہت سے مفکروں، مدبروں، مفسروں کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جو مجھے سمجھ آئی کہ میں نے قرآن کی عربی کے ذریعے عربی زبان کو سمجھ کر اس کو سمجھنا ہے، تو میں نے لغت کو اپنایا اور اس کے ذریعے قرآن کو سمجھنا شروع کیا۔ تو سب سے پہلے جب قرآن مجید کو میں نے کھولا تو دیکھا کہ سورۃ فاتح اوپر لکھا ہوا تھا اور اس میں آیات ہیں 7، رکوع ہے 1۔ تو یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ تو سورۃ فاتحہ کو جب میں نے دیکھا تو سب سے پہلے، چونکہ میں عربی زبان کے ذریعے اس کو سمجھنا چاہتی تھی، تو میں نے فتح کا مطلب سمجھنا شروع کیا۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے کھل جانا۔ جب کوئی بادشاہ سلامت یا کوئی بھی انسان کسی چیز کو فتح کرتا ہے تو اس کے دروازے، اس کی راہیں، اس کے دروازے اس چیز کا اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کو ہمارے پہ کھولتی ہے۔ اگر ہم اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں اور اپنے اندر اتار لیں اس کے میسج کو، تو قرآن جو ہے وہ سمجھ ہمارے لیے کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج میں شروع بسم اللہ سے کروں گی۔ بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور اسم کا مطلب ہوتا ہے پہچان۔ میرا نام میری پہچان ہے۔ تو بے ساتھ اسم، پہچان اللہ ہی، اللہ کی پہچان۔ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے جس زبان میں کسی بھی کتاب کو آپ پڑھیں گے، جب تک آپ اس کی زبان کو نہیں سمجھیں گے آپ کو وہ سمجھ نہیں آئے گی، اور پھر اس پر غور و فکر نہیں کریں گے تو آپ کے اندر نہیں اترے گی۔ تو میں نے رحمان اور رحیم کو ڈکشنری کے ذریعے جب دیکھا تو دونوں کا روٹ رے ہے میم تھا، اور رحم جو ہے وہ عربی میں جب میں نے رحم پر غور کیا تو رحم کا مطلب تھا بچہ دانی، جو جہاں بچہ ماں کے پیٹ میں پلتا ہے، جس میں بچہ دانی۔ پھر غور و فکر شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں رحمان اور رحیم کے اندر اپنے بچہ دانی کا ذکر جو ہے اس میں کیا پوشیدہ ہے۔ تو بچہ دانی کو سوچا کہ بچہ دانی جو ہے وہ بچے کو گروتھ دیتی ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اس کو مینٹین کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں وہ ہمیں گروتھ دیتا ہے، ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اور اس اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنی کوالٹیز بتائی ہیں، ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ ایک انسان نہیں ہے، وہ ذات ہماری سمجھ سے ماورا ہے، ہمیں نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو اس نے قانون بنایا ہے جس پر چل کر ہم اپنی زندگیاں گزارنے ہیں، جو قانون کتاب میں چھپا ہوا ہے، القرآن میں چھپا ہوا ہے، وہ قانون جو ہے اس کو سمجھنا ہے کہ وہ کہتا ہے میرا قانون جو ہے اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تم گروتھ پاؤ گے،
اور پھر جب غور و فکر کرنا شروع کیا کہ ایک ہی روٹ کے دو لفظ کیوں ہیں، تو پہلے رحمان اور پھر رحیم، تو یہ غور و فکر سے ضروری نہیں کہ جو مجھے سمجھ آئے ہر کوٹرنے والے انسان کو وہی سمجھ آئے، ہو سکتا ہے اس پر کوئی اور دروازہ کھلے، وہ بھی صحیح ہوگا اگر وہ کنسٹرکٹیو ہوگا، اس کی سمجھ کنسٹرکٹیو ہوگی، لاجیکل ہوگی، پریکٹیکل ہوگی، اس کے آئیڈیاز پریکٹیکل ہوں گے، لاجیکل ہوں گے، تو وہ بھی صحیح ہے اور میں بھی صحیح ہوں۔ لیکن جیسے بڑوں نے کوئی اس پہ اپنی ریسرچ کی ان الفاظ پہ، میں نے ان کو بھی پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ پہلے رحمان ہے، رحمان بننا سیکھیں، اپنے آپ کے اندر مہربانی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا کہ میری کوالٹیز جو ہیں، میرے نام جو ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ اپنا لو، وہ سیکھو اور وہ ان پر عمل کرو۔ تو مہربانی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے سکھائی کہ مہربانی کرنی سیکھو۔ جب ہم مہربانی کرنی سیکھ جاتے ہیں دوسروں پر تو اللہ ہمارے لیے رحیم بن جاتا ہے۔ جب ہم لوگوں پر رحم کرتے ہیں تو ہم رحیم بن جاتے ہیں، اللہ الرحیم بنتا ہے اور ہم رحیم بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو کوالٹیز جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں ان سے اپنی کتاب کا آغاز کیا، اور وہ سب سے پہلے ہم نے یہ دو کوالٹیز کو دیکھنا چاہتا ہے کہ مہربانی کرنی سیکھو لوگوں کے ساتھ، تو تم پھر اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، اور جب تم لوگوں پر مہربانی کے بعد رحم کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی دونوں کوالٹیز کو اپنے اندر جو ہے پیدا کرنا شروع کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کا قانون آپ کے لیے آپ کے اندر گروتھ پیدا کرے گا اور آپ کو مینٹین کرے گا، اور آپ کو وہ قانون جو ہے گروتھ دے گا اور وہ پروٹیکٹ کرے گا اور وہ مینٹین کرے گا۔ اس کے بعد جو لائن ہے الحمدللہ، حمد کہتے ہیں تعریف کو اللہ کے لیے، ہم بس پڑھ کر نکل جاتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا کیا چاہ رہا ہے۔ اگر میری شکل، میرا قد، میری جو اپیرنس ہے وہ اگر خوبصورت ہے تو بھی کریڈٹ گوز ٹو اللہ۔ میرے کتنے ٹیلنٹس مجھے ملے ہوئے ہیں پیدائشی طور پر، ان کا کریڈٹ بھی گوز ٹو اللہ، مجھے وہ لوگوں میں بانٹنے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے جو کریڈٹ ہے تمہارے، اگر میری شکل کیا اتنی اچھی نہیں ہے تو میں نے تو نہیں بنائی۔ شکل کوئی بری نہیں ہوتی، ہمارا دیکھنے کا نظریہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی لوگ ہم شکل اچھے خوبصورت لگتے ہیں اور کوئی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ جو بھی چیز ہے ہمارے پاس، جو بھی ٹیلنٹ ہے، کریڈٹ گوز ٹو اللہ، اس کا اپنا میں اونچا نہ کرے کہ میں اتنی لائق ہوں، میں اتنی خوبصورت ہوں، بلکہ اس کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ رب العالمین۔ رب کا مطلب ہی پروٹیکٹر اینڈ مینٹینر کو کہتے ہیں۔ رب البیت عورت کو کہا جاتا ہے۔ رب از ناٹ اے ورڈ جو کہ خالی اللہ کے لیے لکھا جاتا ہے۔ رب جو ہے وہ کسی بھی فیکٹری کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے، جو اس کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی رب کہہ سکتے ہیں۔ عورت کو رب البیت کہا جاتا ہے کیونکہ وہ گھر کو مینٹین کرتی ہے اور پروٹیکٹ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا نام الحمدللہ، اللہ نے پہلے اپنے آپ کو اللہ کہا، للہ، اللہ کے لیے، کیوں کہ وہ پروٹیکٹر اور مینٹینر ہے۔ یہاں وہ اپنی قانون کی ایک کوالٹی بتاتا ہے کہ میرا قانون آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور گروتھ دیتا ہے اور مینٹین کرتا ہے۔ عالمین، عالمین اس کا روٹ ہے جو اسے علم کہتے ہیں۔ علم سے ہی ہم نے عالم جہانوں کو ڈھونڈا، علم سے ہی جہانوں کو ڈھونڈا، اور جہان جو ہے، کائنات جو ہے، وہ ہمیں اللہ کا علم دیتی ہے۔ سورج نکلتا ہے، خزاں آتی ہے، بہار آتی ہے، وہ سب ہمیں اللہ کی موجودگی کی طرف ہماری توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو علم جو ہے یہاں پر ساری نالجز کو
کو प्रोटेक्ट एंड मेंटेन करने वाला कौन सी हस्ती है? उस हस्ती का नाम है अल्लाह। तमाम इल्म, तमाम नॉलेज को वो प्रोटेक्ट कर रहा है और मेंटेन कर रहा है, और उसी से हम तमाम जहानों का भी कहते हैं, क्योंकि जहानों से भी हमें इल्म अल्लाह का ही सीखने को मिलता है। फिर दोबारा रहमान और रहीम को दोहराया गया है कि न सिर्फ रब्बुल आलमीन है, बल्कि वो मेहरबान भी है और रहम करने वाला भी है। रहम और रहीम के मैंने बताया रूट वही है जो बच्चा दानी को कहते हैं। बच्चा दानी का काम बच्चे को प्रोटेक्ट करना, मेंटेन करना और ग्रोथ देना है। तो अल्लाह ताला ने ये बहुत खूबसूरत क्वालिटीज हमें बताई है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है, वो मालिक है। यौम खाली एक दिन को, खास एक दिन को नहीं कहते। यौम एक सिचुएशन को भी कह सकते हैं, यौम एक जमाने को भी कह सकते हैं, यौम एक आने वाले टाइम को भी कह सकते हैं। तो यौम, मालिक यौमिद्दीन, वो दीन के जो दीन का दिन है, दीन जो मुझे समझ आया, जो मैं अल्फाज आसान में आपको समझाऊंगी। दीन को अगर ये समझा जाए, हमारे इस्लाम को दीन कहा गया है। हमारा दीन इस्लाम है, सलामती में घुसने वाला, खुद भी सलामत रहना और दूसरे को भी सलामती में रखना। तो दीन का मतलब है कि अल्लाह ताला ने, जो मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगी, कि लेना देना, जैसे आप याद रखें, उससे आपको लेने देने। अल्लाह ताला ने कुछ चीजें हमें दी हैं और कहा है कि मेरे कानून के मुताबिक उनको इस्तेमाल करो। जब हम कानून के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं तो वो रिजल्ट हमें आगे से देता है। उसके खुशगवार, अगर पॉजिटिव चीजें करते हैं तो खुशगवार पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, और अगर हमारी डूइंग्स नेगेटिव होती हैं तो हमें खराब रिजल्ट्स आगे से मिलते हैं। वो निजाम, लेने देने का निजाम, मुकाफात अमल का निजाम या सिस्टम का मालिक या बनाने वाला कौन है? वो अल्लाह ताला है। वो मालिक है एक ऐसी सिचुएशन का जब आपका लेना देना मुकम्मल हो जाएगा। जो आपने लिया, जो आपने दिया, दैट विल कम टू वन रिजल्ट, वो एक नतीजे पे पहुंच जाएगा। उस कानून को मनाने वाला कौन है? वो अल्लाह है, वो रब है। क्या कानून बनाया? कुछ लो और कुछ दो। मैंने तुम्हें कुछ दिया, अब तुम्हारा काम है मेरे कानून पर अमल करना। ऑल्दो के कानून पर अमल करके हम खुद फायदेमंद होते हैं। हमारे नमाज पढ़ने से हमारी सेहत बेहतर होती है, जो हमारे लिए सलात बना दी गई है। अब जब हम जिस्मानी सलात करते हैं, जिस्मानी नमाज पढ़ते हैं, तो उससे हमारा जिस्म मजबूत होता है, हमारे जिस्म में सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन होता है। आगे चलकर मैं आपको नमाज के वसी तर मायने भी जरूर बताऊंगी। यौमुद्दीन, वो ही हैज क्रिएटेड दिस लॉ। यहाँ जो मुझे समझ आया कि वो ये हमें बताना चाहता है कि जो कानून है, जो कुछ लिया है तुमने और उसको इस्तेमाल करना है मेरे कानून के मुताबिक और रिजल्ट्स पाने हैं, वो मैंने बनाया है। हर घर में माँ अपने बच्चों के लिए कोई कानून बनाती है, उस कानून पर हम चलते हैं। जो बच्चा अपनी माँ के कानून को मानता है, ऑल्दो फायदा उसका अपना होता है, लेकिन माँ को वो बहुत अजीज होता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने जितने भी कानून बनाए वो सब कंस्ट्रक्टिव हैं, सब लॉजिकल है, सब प्रैक्टिकल है। उनमें हमारा अपना फायदा छुपा हुआ है, लेकिन उसके फिर भी जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो अल्लाह ताला हमें जरूर देता है। और उसको कानून बनाने वाला भी वो रब है। या सिर्फ का तेरी नाबुदू, ना हम, नून जो है वो हम के लिए होता है। अब्दू, तेरे अब्द है। अब्द के नीचे वो नाम तर्जमा कई मर्तबा किया जाता है। अल्लाह ताला को माओ 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, उसको गुलामों की जरूरत नहीं है। वो कहता है मेरे पाबंद हो जाओ मेरे कानून के,
اپنے پیروں کو جکڑ لو، اپنے پیروں کو پابند کر دیں، پاؤں بند کر لیں، کس میں؟ میرے قانون میں۔ اس کو اللہ تعالیٰ اپنا عبد کہتا ہے، جو اس کے قانون کے پابند ہوتے ہیں۔ وَإِيَّا اور صرف کا تیری، نستعین ہم، نون ہوتا ہے ہم کے لیے، نون ہم، استعین جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایّا کا نستعین، تیرے سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ کون سی مدد؟ این واو نون، اون اس کا روٹ ہے، اون کا مطلب ہوتا ہے اعتدال، توازن برقرار رکھنے کی دعا۔ یا اللہ میری مدد فرما کہ جو تیرا قانون مجھے کہہ رہا ہے، جو تیرا قانون مجھے سکھا رہا ہے، میں اس کو بیلنس لے کر چل سکوں اس ایک قانون پر، جیسے کہ ماؤں کی خدمت کرو۔ جب لکھا ہوتا ہے کہ والدین کے تابعدار رہو، فرما بردار رہو، تو یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ بیوی یا بچوں کو چھوڑ دیو، یا بیوی کہے کہ میرے تم کہنا مانو، تو یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ دیا جائے۔ توازن قائم رکھا جائے اپنے ماں باپ میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنی زندگی میں، اپنے ریلیشن شپ میں، اس کی دعا مانگی گئی ہے، توازن برقرار رکھنے کی، بیلنس برقرار رکھنے کی۔ نستعین، کسی نے کہا بڑا خوبصورت اس پہ ریسرچ کیا، کہا کہ پہلے کہہ رہے کہ تم میں صرف کا تیرے ہی قانون کا پابند ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور صرف کا تیرے سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ پہلے کہا میں پابند ہوں اور مدد چاہتے ہیں، ہم پابندی بھی نہیں کر سکتے جب تک اس کی مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ اس سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، اور پھر مدد کس طرح مانگیں گے؟ جب ہم اس کے قانون کو صحیح طرح سمجھ لیں گے اور بیلنس ریلیشن شپ کو نبھائیں گے، بیلنس اپنے کام اور اپنے گھر میں اور اپنے کام میں بیلنس رکھیں گے، اپنے رشتہ داریوں میں بیلنس رکھیں گے، اپنے بچوں میں بیلنس رکھیں گے، اپنی کمائی اور خرچ میں بیلنس رکھیں گے، تو پھر ہی اس کا قانون کے پابند بن سکیں گے۔ اہدنا، دکھا دے ہمیں، ہدایت دے دے یا دکھا دے ہمیں، نمایاں کر دے ہمارے لیے، روشن کر دے ہمارے لیے صراط رستہ مستقیم۔ مستقیم کا روٹ ہے کاف واو میم، قوم۔ قوم آپ نے سنا ہوگا اردو میں زاویہ قائمہ، رائٹ اینگل جب ہم بناتے ہیں تو اینگل اپنا اینگل نہیں چھوڑتا، لیکن کسی وقت وہ جھک جاتا ہے، 60 بنا لیتا ہے اور پھر واپس 90 پہ آ جاتا ہے، کبھی وہ 30 بناتا ہے، کبھی 20 کا اینگل بناتا ہے۔ وہ اپنی، جب آپ کی زندگیوں میں خاص طور پہ اگر میرڈ ہیں تو زندگی میں دیکھیں کہ میرے گھر، میرے بیوی بچے، میری جاب، میرے باقی ریلیشن شپ، میرا لینا دینا، میری انکم، میرا خرچہ، غریبوں کے لیے، اپنے سے نیچے والوں کے لیے، اس میں بیلنس رکھنا آپ کا اپنا کام ہے۔ تو آپ اس راستے کا جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے وہ راستہ دکھا دے جو کہ بیلنس متوازن رہوں میں۔ یہ نہیں کہ سارا وقت 90 کا اینگل بنائیں، اینگل ضرور بدلتے رہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت میں نے کون سا اینگل بنانا ہے۔ اس وقت میرے بچے کو زیادہ ضرورت ہے تو میرے ماں باپ کو ضرورت ہے، میرے بیوی کو زیادہ ضرورت ہے، اینگل چینج کرتے رہیں۔ اور زمانے میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی ٹائم پہ سب کو آپ کی ضرورت ہو، کسی وقت بچے کو زیادہ ضرورت ہے، بیوی پیچھے چلی جاتی ہے، کبھی بیوی کو ضرورت ہے، تھوڑے سے ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں، اور کبھی ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے تو سب کچھ پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو وہ راستہ دیکھنے کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ آگے ہی بتایا، پہلے کا راستہ بیلنس، اللہ تعالیٰ میں توازن قائم رکھ سکوں، میں اپنا بیلنس نہ کھو دوں، پلیز میری ہیلپ کریں اور مجھے وہ راستہ دکھائیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں، میں نے کہا نا سورت الحمد فاتحہ میں قرآن ہمیں کھلتا ہے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کس طرح۔ انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ جن پر انعام ہوئے، جن پر ان کی نعمتیں ملی، اور نعمت کو کبھی پیسے سے نہ تولیے گا، سکون ملا، پروگرس ملی، نام ملا،
تو انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام دیا، وہ راستہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دے۔ اور پل صراط کا قرآن کریم میں پل صراط کا کوئی ذکر نہیں ہے، غیر المغضوبی، غیر علاوہ ان کا جو کہ غضب میں گھر گئے، ان کا راستہ نہیں دکھانا، علیہم ولدوالین، اور نہ ان کا راستہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ جنہوں نے سرکردہ ہو پھرے اور حیرت زدہ رہے، تعلیم زواد لام لام اس کا روٹ ہے۔ تو آپ اب دیکھیں، میں نے سارا آیات آپ کو پڑھ کے سنا دی۔ دیکھیں، پہلے کریڈٹ گوز ٹو اللہ، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ہے اس میں اللہ کہتا ہے مان کہ میں نے تجھے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اور ان کا کریڈٹ خود نہ لے، اپنے آپ کو مت دے، شکل میں نے دی ہوئی ہے، تیرا اس میں کوئی ہاتھ شامل نہیں ہے، نالج میں نے دی تجھے، ذرائع اور اسباب مہیا میں نے کیے تجھے، تو کریڈٹ گوز ٹو اللہ تعالیٰ۔ یہ پورے قرآن میں ایک فلسفی کا ایک لائن یہ ہے کہ وہ اپنی مہربانی دکھاتا ہے، اپنا رحم دکھاتا ہے، اپنے قانون پر عمل کرنے والوں کو کہتا ہے کہ میرے قانون پر عمل کرو تو وہ تمہیں گروتھ بھی دے گا اور تمہیں مینٹین بھی کرے گا، تمہیں پروٹیکٹ بھی کرے گا۔ پھر نمبر 2 وہ بتاتا ہے فلسفی کہ میں نے I am the one who created the law. Every action has a reaction. یہ قانون میں نے بنایا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے، جو کرے گا تو بھرے گا، جو تو کرے گا وہ بھرے گا، اچھا کرے گا تو ثواب، بدلہ، ثواب کا مطلب ہے بدلہ، عذاب کا مطلب ہے بدلہ، عقاب کا مطلب ہے بدلہ، بدلے بڑی قسموں کے، تو بدلہ ہم پر ہے کہ ہم نے کیا بدلہ پانا ہے، کیا ریزلٹ لینا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے یاد رکھو the law is being made by me۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ پہلی دعا ہے جو کہ ہم مانگتے ہیں کہ پہلے ہم سرنڈر کرتے ہیں کہ ہم تیرے قانون کے پابند بنیں گے اور بیلنس راستہ، تیرے قانون جو ہمیں بیلنس راستہ دکھائے گا اس پر چلیں گے۔ پہلی دعا پورے قرآن مجید میں پہلا صفحہ کھولیں، الحمد سورۃ فاتحہ میں پہلی دعا بندے کو سکھائی، اور اس سے خوبصورت دعا اور بہت ساری دعائیں بہت خوبصورت ہے، پر یہ جو دعا ہے یہ بہت خوبصورت اور ڈیپتھ والی ہے کہ یا اللہ مجھے بیلنس راستہ دکھاتا رہا، کہیں بھی میں بھول چک جاؤں تو مجھے قانون کی جو پکڑ آئے، جو بدلہ ملے، میں فوراً سمجھ جاؤں کہ میں نے اپنا بیلنس کہاں لوز کیا ہے۔ یا اللہ وہ ان کا راستہ میں دیکھنا چاہتی ہوں جن پر تو نے انعام دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ میں نے بتا دیا قرآن میں کن پر انعام ہے، اور میں ان کا راستہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ قرآن نے بتا دیا کن پر غضب ہوا اور کنوں نے اپنی سرگرداں پھرے اور حیرت زدہ رہ گئے، قرآن ہمیں خود بتاتا ہے۔ الحمدللہ آج کا لیکچر ختم ہوا، انشاءاللہ آپ میرے سے ان ٹچ رہیے تو میں آپ کو ایک ایک لفظ کھول کے بتاؤں گی جب سورۃ بقرہ ہم کل انشاءاللہ شروع کریں گے۔